بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں میت کو غسل دیتی تھی۔ ایک شخص روز رات کے وقت مجھے آ کر تنگ کرتا، ایک طوائف عورت مر گئی ہے، اسے غسل دینا ہے، کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ میں اسے کہتی صبح کے وقت آنا، پھر چلوں گی، لیکن وہ صرف رات کے وقت واپس آتا۔ ایک رات آیا تو میری منت کرنے لگا۔ گھر میں لاش کی بدبو پھیل رہی ہے۔ ترس کھا کر میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ لڑکی کو غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکی تو میں حافظ قرآن تھی اور کچھ نہ کچھ دین کا علم بھی جانتی تھی۔ میری شادی ایک امام مسجد سے ہوئی تھی۔ وہ تو فوت ہو گئے تھے، لیکن میں اسی محلے میں رہتی تھی اور وہ سب لوگ میرا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ دین کا علم ہونے کی وجہ سے سارے محلے میں میت کو غسل میں دیا کرتی تھی اور آہستہ آہستہ اسی کام کے لیے مشہور ہو گئی۔ اس کام سے اچھی آمدنی بھی ہو جاتی تھی، اسی لیے میں نے اس کام کو برا نہیں سمجھا، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی کو بھی شرعی طریقہ معلوم نہیں ہوتا، اور یہ ثواب کا ثواب ہے اور آمدنی کی آمدنی، اور سب میری بہت عزت کرتے تھے۔ بس خدا نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا۔ میری عمر 40 سے اوپر تھی، اسی لیے سارا محلہ مجھے باجی کہہ کر بلاتا تھا۔ اور ایک دن رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک مرد چہرے کو ڈھانپ کر کھڑا تھا۔ مجھے اس نے کہا، ایک عورت کی موت ہو گئی ہے، آپ اسے غسل دے دیں۔ میں نے اس سے کہا، رات کے اس پہر میں کسی میت کو غسل نہیں دیتی، کسی کے ساتھ ایسے نہیں جاتی، آپ صبح آئیے گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ مرد بضد تھا کہ ابھی چلیں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور دروازہ بند کر دیا۔ دوسرا سارا دن میں اس مرد کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے لگا اس نے کسی اور کو کہہ لیا ہوگا۔ اس بات کو میں بھول گئی، لیکن دوسرے دن رات کو پھر دروازہ بجا اور وہی مرد تھا۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں، آج میرے ساتھ چلیں، اس میت کو غسل کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ دن کے وقت آنا، تو تم اس وقت کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ میں دن کے وقت نہیں آ سکتا، کیونکہ مرنے والی ایک طوائف ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ اگر وہ کل رات بھی مری ہے تو پورا دن گزر گیا ہے، اب تو رات بھی گزر گئی، اتنا لمبا عرصہ تو میت کو نہیں رکھیں گے۔ دوسرے دن بھی دن کے وقت وہ مرد نہیں آیا۔ اسے دن رات کو آ گیا اور ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا کہ آپ چل کر اسے غسل دے دیں، میت نے بو چھوڑنا شروع کر دی ہے اور آپ کو دن کے وقت میں نہیں لے جا سکتا۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ کی عزت پر بھی حرف آئے گا، ویسے بھی اسے ہم رات کو ہی دفنا سکتے ہیں۔ یہی بات میری سمجھ میں آ گئی اور مجھے خدا کا خوف بھی آ گیا۔ ایک میت 3 دن سے بغیر غسل کے پڑی ہے، مرد کی تیسری رات ہے، میرے دروازے پر آ رہا ہے۔ اگر کل کو اللہ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ مرنے والی بے شک طوائف تھی یا کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتی تھی، میرے لیے وہ صرف ایک میت ہے اور میت کو غسل دینا ضروری ہے۔ اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی، پڑوسن کو بتا دیا کہ میت کو غسل دینے جا رہی ہوں۔ اسے حیرت تھی کہ رات کے اس پہر جا رہی ہیں، لیکن میں نے اسے بتایا کہ بہت ضروری ہے، میت کو 2 دن گزر چکے ہیں اور اس نے بو چھوڑنا شروع کر دی ہے۔ وہ بھی بات کو سمجھ گئی اور میں اپنے گھر کی چابی اسے دے کر اس مرد کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی بات ٹھیک تھی، وہی علاقہ تھا جہاں دن سوتے اور رات جاگتے ہیں۔ وہاں سے گزرنے والے مرد بھی مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں قرآن آیات کا ورد شروع کر دیا۔ ایک بہت بڑی کوٹھی میں مرد مجھے لے کر گیا تھا۔ وہاں پر کوئی گھنگرو کی آواز نہیں تھی، سب باہر ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر سبھی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، صرف پوچھا کہ میت کہاں ہے۔ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے میت کے غسل کے لیے ضروری چیزیں مہیا کرنے کو کہا۔ مجھے ہر چیز دے دی گئی، بلکہ 2 لڑکیاں بھی میری مدد کرنے کو تیار ہو گئیں۔ میں نے ان سے کہا، میت کو غسل دینے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ میری مدد کرنا چاہتی ہیں
تو غسل کر لیں یا کم از کم وضو ہی کرائیں۔ جب تک وہ غسل کرتی تھی میت کے غسل کے لیے پانی وغیرہ بھی گرم ہو گیا۔ ہر چیز پوری کر کے میں نے عبایا اتار کر رکھا۔ میرے دل میں بات آئی کہ یہ کتنے ہی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہوگی، اور آج ایسے بے بس پڑی ہے کہ تیسرے دن ہی اسے کوئی غسل بھی نہیں دے رہا۔ میں نے غسل دینے کے لیے اس کے منہ سے کپڑا اتارا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی ہوں۔ وہ لڑکی ہو بہو میرا عکس تھی، بالکل میرے جیسی فوٹو کاپی ہو۔ بس ایک فرق تھا، میرے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، اس لیے چہرے کی تراش خراش ویسی نہیں تھی، لیکن یہ نقش سب ایسے ہی تھے۔ مگر پیچھے کھڑی لڑکیوں نے کہا، کیا ہوا؟ میں پیچھے مڑی تو وہ بھی میرے چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ وہ بھی کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی میت کی طرف۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے غسل دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں فوراً وہاں سے نکل آتی، لیکن تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں اس کوٹھی کی مالکن کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون تھی؟ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی لاش بالکل نہیں اکڑی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور نظر آ رہا تھا جو شاید حافظ قرآن ہونے کے باوجود میرے چہرے پر نہیں تھا۔ ایسی گندی جگہ پر کسی عورت کے چہرے پر ایسا نور مجھے حیرت میں مبتلا کرنے کو کافی تھا، اور اس کی اہمیت بتا رہی تھی کہ وہ گناہ گار نہیں، جنتی خاتون ہے۔ مطلب تقریباً نشانیاں تو وہی تھیں۔ جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والا تو اللہ پاک ہے۔ اس کوٹھے کی مکھیا نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے کوٹھے کی برکت تھی، یا یوں سمجھ لیں کہ اس پوری گلی کی جان تھی یہ، اور اس کی وصیت تھی کہ مرنے کے بعد اس کو میت کو غسل آپ ہی سے دلوایا جائے، اور آپ کا پتہ بھی اسی نے دیا تھا۔ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ شاید اس کی بہن ہیں۔ لیکن میں نے ان کو بتایا کہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے، میں تو اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرا تو کوئی بھائی تک نہیں ہے۔ لیکن اتنی زیادہ مماثلت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ٹھیک ہے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی آئی کہاں سے تھی، کیونکہ جب وہ اس کوٹھی میں آئی اور اس نے اس کا نظام سنبھالا تو یہاں پہلے سے وہ تھی۔ اس وقت مجھے بس ڈر لگ رہا تھا، اس لیے جلدی سے میں وہاں سے نکل آئی، اور اگلا پورا ہفتہ میں بخار میں پھنکتی رہی۔ اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا، کسی میت کو غسل دینے کے بعد مجھے اتنا شدید بخار ہوا تھا۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں اس تجسس میں لگ گئی تھی کہ آخر وہ کون تھی، اور یہ بات اس نے سختی سے کی تھی کہ 3 دن تک بھی اس کی لاش پڑی رہے اور اس کو کسی نے غسل نہیں دیا، اور پھر ایسی گندی جگہ رہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر کیا ہی خوبصورت نور تھا۔ اس نے ایسا کیا عمل کیا تھا؟ اس کوٹھے کی مالکن تو ٹھیک سے مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گی، یہ مجھے یقین تھا کہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ دل کیا کہ بس خاموشی سے بیٹھ جاؤ، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، لیکن مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ جب تک میں اس بات کی حقیقت تک نہیں پہنچ جاتی مجھے سکون بھی نہیں آنا تھا۔ اس لیے ایک دن دوپہر کے وقت اپنا حلیہ بدل کر پھر انہی بدنام گلیوں میں پہنچ گئی۔ دن کے وقت میں یہ جگہ سوتی تھی، اس لیے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ میں نے جا کر دوبارہ سے وہی دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے دوبارہ دروازے پر دیکھ کر وہ خود حیران ہوئی، لیکن میں نے اس کوٹھے کی مالکن سے کہا کہ تم تو یہاں سب کچھ جانتی ہو، کوئی تو یہاں ایسی ہوگی جو اس کو بہت اچھے سے جانتی ہوگی، کہاں سے آئی تھی اس کے بارے میں معلومات ہوگی، تم مجھے ان تک پہنچا دو۔ اس نے کہا، میں زیادہ تو نہیں جانتی، ہاں یہاں کا جو سب سے مشہور کوٹھا ہے اس کی مالکن سب سے پرانی عورت ہے، اور وہ یہ کہہ کر اس کے بارے میں جانتی ہوگی، ورنہ یہاں تو عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کون کہاں سے آئی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔
لیکن ایک بات میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ میں جب سے آئی ہوں اتنی بدنام جگہ پر رہتے ہوئے بھی میں نے اس عورت کو خود کو بچاتے ہی دیکھا ہے۔ لڑکیاں مذاق میں اس کو تیار کر دیتی تھیں، اس کے بالوں میں رنگ لگا دیتی تھیں، لیکن وہ کبھی محفل میں نہیں گئی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ مجھے اس کوٹھے تک پہنچا دے۔ میری بے چینی دیکھ کر اس نے ملازمہ کے ساتھ مجھے وہاں بھیج دیا، اور وہ مجھے جس عورت کے پاس لے کر گئی وہ مجھے تو کہیں سے بھی بوڑھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک دفعہ تو وہ چونکی، میرے ساتھ آئیں۔ ملازمہ سے سنا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھ رہی ہے تو اسے بھی بے تحاشا حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، میری عمر گزر گئی ہے اور میرے ہاتھوں میں ہزاروں لڑکیاں، ہزاروں مرد میرے پاس آئے، لیکن آج تک اتنی زیادہ مماثلت میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ میں نے بتایا کہ وہی مماثلت مجھے بھی سکون نہیں لینے دے رہی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہ عورت کون تھی اور وہ کہاں سے آئی تھی؟ اس نے کہا، تم ایک پاکیزہ لڑکی ہو، یہ تمہارا اس جگہ زیادہ دیر رہنا ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی چلی جاؤ۔ میں کسی دن خود تمہارے گھر آؤں گی اور وہاں تسلی سے بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کریں گے، کیونکہ اس کے بارے میں باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شام ہو جائے۔ مجھے اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے میں واپس آ گئی، لیکن مجھے بھی بے چینی سے انتظار تھا کہ کب آتی ہے۔ 2 دن بعد ہی وہ بڑی سی چادر سے خود کو ڈھکے ہوئے میرے گھر آ گئی۔ میں نے اسے گھر میں بٹھایا، مہمان نوازی کی اور کہا کہ اب تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کہانی سنانی شروع کی کہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، وہ یہاں لائی گئی تھی اور بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، اور اسے لایا بھی میرے ہی کوٹھے پر گیا تھا۔ اسے لانے والا ایک مرد تھا جو خود کو اس کا باپ کہہ رہا تھا۔ اس دن اس کے باپ نے اسے میرے پاس بیچ دیا تھا۔ یہ تو میرے پاس روز ہوا کرتا تھا، بھائی اپنی بہن کو اور باپ اپنی بیٹی کو بیچ کر جاتے تھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن وہ لڑکیاں یہاں آتی تو بہت شور کرتی تھیں، بہت تنگ کرتی تھیں، انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن جب اس کا باپ پیسے لے کر چلا گیا تو وہ سیدھی میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جانتی ہوں، میں ایک دفعہ آپ کے پاس آ گئی ہوں، یہاں سے اب کبھی واپس نہیں جا سکتی، اور واپس میں جاؤں گی بھی نہیں، کہ دنیا میں ایک باپ ہی باپ ہے اور وہ مجھے خود بیچ گیا ہے۔ واپس میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ابھی دنیا میں ہر طرف بھیڑے ہی بیٹھے ہیں، اور یہاں پر اگر میں چاہوں گی تو میری عزت محفوظ تو ہے۔ مجھے اس چھوٹی سی لڑکی سے اتنی سمجھداری کی توقع نہیں تھی۔ اس نے کہا، آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ وہ میں نے بھی دیکھ لیے۔ زندگی بھر کے لیے اب میں آپ کی غلام ہوں، کیا آپ مہربانی مجھ پر کر سکتی ہیں؟ میں رقص کروں گی یا مرد میرے پاس آئیں گے تو یہ سب کتنا عرصہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 5 سال، 7 سال، اس سے زیادہ میں نہیں چل سکتی۔ اس دوران میں طرح طرح کی بیماریوں کی پوٹلی بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو مجھ سے پیار ہوا تو میرا علاج کرواتے پھریں گے، نہیں تو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ تو آج ہم ڈیل کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ مجھے ناچنے کو نہیں کہیں گی اور نہ ہی جسم فروشی کے لیے کہیں گی۔ میں آج سے آپ کے سارے گھر کی صفائی کیا کروں گی، کھانا بنانے کی ذمہ داری بھی میری، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے، تو آپ کو ڈاکٹر بلانے کی ضرورت نہیں، وہ سارا کام بھی میں کروں گی۔ آپ نے جو منشی رکھے ہیں، جو آپ کے کلائنٹس کا حساب رکھتے ہیں، آپ کے پیسوں کا حساب کتاب لکھتے ہیں، سارا کام میں کروں گی۔ آپ سب کو فارغ کر دیں، سارے ملازموں کا کام میں کروں گی، لیکن میں جسم فروشی نہیں کروں گی۔ یقین کرو کہ اس وقت میرے پاس 5 ملازم تھے، اور ان 5 کو دی جانے والی تنخواہ اور اس کے علاوہ جو چیزیں انہیں دی جاتی تھیں، اگر ان کا خرچہ حساب میں لایا جائے تو اس سے ڈبل ہوتا تھا جتنا یہ عورتیں جسم فروشی یا رقص وغیرہ سے کماتی تھیں۔ مجھے یہ سودا برا نہیں لگا، کیونکہ اگر میں اس سے رقص یا جسم فروشی کرواتی تو زیادہ سے زیادہ 10 سال چل سکتی تھی، اور اس کے عروج کا عرصہ
صرف 2 سے 3 سال ہوتا، لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ساری زندگی میری غلامی کرے گی اور جب تک اس کے جسم میں جان ہے یہ سارے کام کرے گی۔ میں نے اس کو آزمانے کے لیے سارے ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی دے دی اور اسے ہفتے میں اس نے اتنے اچھے طریقے سے سارے انتظامات سنبھالے، گھر کے، بزنس کے سارے معاملات اچھے سے سنبھالے جتنے وہ 5 مل کر نہیں سنبھال رہے تھے۔ میں نے ان کو فارغ کر دیا، وہ یہاں میرے پاس کام کرنے لگی۔ وہ دن بھر کام کرتی اور رات کو عبادت کرتی۔ اتنی ناپاک اور بری جگہ پر رہتے ہوئے بھی وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، رمضان کے روزے رکھتی تھی۔ اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ کس جگہ پر رہ رہی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ جلد ہی اس کا کام اتنا چل گیا کہ وہ ڈاکٹر کے طور پر مشہور ہو گئی۔ مجھے اس کی عادات کی وجہ سے اس سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ضد کر کے اس سے صفائی کا کام لے لیا۔ لیکن کچن کا کام وہ خود ہی کرتی تھی، لیکن وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس سے کہا اگر وہ کوئی کام نہیں کرے گی تو میں اسے نہ یہاں سے جانے کو کہوں گی اور نہ ہی اسے غلط دھندے میں ڈالوں گی۔ وہ آرام سے رہتی، لیکن پھر بھی وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتی تھی، کوئی نہ کوئی کام کرتی ہی رہتی۔ جس جگہ پر ضرورت ہوتی ڈاکٹر کے طور پر وہاں چلی جاتی، اور یہاں تک کہ اگر کسی جگہ سے کوئی ملازمہ کام چھوڑ کر چلی جاتی تو صفائی کا کام کرنے تک کے لیے وہ تیار رہتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ ہمیشہ ساری اجرت لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتی تھی اور کبھی 1 روپیہ بھی ادھر نہیں کیا تھا۔ جتنا عرصہ حساب کتاب اس کے ہاتھ میں رہا اتنا عرصہ بہت اچھے سے میرا حساب کتاب چلتا رہا۔ لیکن ایک دن رات کے وقت وہ کسی کام سے باہر آئی تھی اپنے کمرے سے، تو ایک مرد کی نظر اس پر پڑ گئی اور اس نے ضد شروع کر دی کہ وہ اس کے ساتھ رات گزارے گا۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا اور اس نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں نے خود اس کو کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے کسی اور جگہ جہاں وہ محفوظ ہو، اور جس جگہ وہ فوت ہوئی ہے وہ اس کوٹھی میں چلی گئی تھی۔ اس کوٹھی کی نائکا بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی، بلکہ وہ کیا سبھی اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ وہاں جانے کے بعد بھی اس لیے یہ روٹین جاری تھی، لیکن جلد ہی وہ مر گئی اور ایک اور لڑکی کو نائکا بنا دیا گیا۔ اس نے اس کو کام کرنے سے منع کر دیا اور یہ ایک کمرے میں بس گوشہ نشیں ہو گئی، اپنی عبادت کرتی رہتی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے مجھے بھی بلایا تھا، مجھ سے ملی، مجھ سے معافی مانگی کہ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ حالانکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی، اور اس نے ہی کہا تھا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پر ایک عورت رہتی ہے جو میت کو غسل دیتی ہے، اور جب تک وہ نہ مانے میری میت کو ایسے ہی رکھنا، لیکن غسل صرف اسی سے دلوانا اور رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ کرنا۔ یہی اس کی وصیت تھی اور ہم نے مان لی۔ وہ عورت تو کہانی سنا کر چلی گئی، لیکن میرے ذہن میں ایک تجسس جو پہلے سے موجود تھا وہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کے لیے بہت زیادہ احترام بھی پیدا ہو گیا، جو ایسی جگہ پر رہتے ہوئے بھی خود کو بچا کر رکھتی تھی اور جس کی گواہی وہاں کی عورتیں دے رہی تھیں۔ مجھے اس کے بارے میں جاننا ضروری تھا، لیکن وہ عورت بھی اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی جو اسے بیچ کر گیا تھا۔ بس کوئی رستہ نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں جان سکوں، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں نے زندگی میں اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، تو پھر اس نے میرا ہی نام کیوں لیا کہ وہ مجھے غسل دے گی؟ پھر سب سے بڑھ کر اس کی شکل میرے جیسی تھی، بالکل میرے جیسی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو مجھے میرے سوالوں کے جواب دیتے، اس لیے جو کرنا تھا مجھے خود ہی کرنا تھا۔ اگلے دن اسی عورت نے سارا سامان مجھے بھجوا دیا
اور یہ عام طور پر ہوتا تھا۔ لوگ میت کا سامان مجھے بھجوا دیا کرتے تھے۔ جو ضرورت کا ہوتا وہ میں رکھ لیتی تھی اور باقی غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اس عورت کے سامان کا جب باکس میرے گھر آیا تو میں نے سارا باکس کھول کر دیکھا۔ باکس میں اس کے کچھ پرانے کپڑے پڑے تھے، جائے نماز، تسبیح، عطر، قرآن مجید، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک پرانا سا بیگ بھی تھا۔ جب میں نے وہ کھولا تو اس کے اندر ایک فوٹو البم تھا جس میں میری ماں باپ کی تصویریں تھیں، اور ایسا البم میں نے بچپن میں اپنے ماں باپ کے گھر دیکھا تھا، اور اس میں میری بچپن کی تصویر بھی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میرے بچپن کی تصویریں اس کے پاس کیسے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور تصویریں بھی ملی تھیں جن میں کوئی اور مرد عورت تھے۔ مجھے تو اب تجسس ہو رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے؟ اس بیگ میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا، وہ تو بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کھول کر میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی، اور جو کچھ میں نے اس میں پڑھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ یہ خط کسی عورت کی طرف سے لکھا گیا تھا، اس کی بیٹی کے لیے، اور اس میں اس نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ ایک نرس تھی۔ ایک کیس کے دوران ایک عورت کے ہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں تو اس نے چپکے سے ایک بیٹی کو اٹھا لیا۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا، ڈاکٹر کو بھی نہیں۔ سب نے یہی سمجھا کہ ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور وہ بیٹی لے کر گھر چلی گئی، کہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ اس نے اچھی تعلیم دی اور اس کو بھی اپنی طرح نرس بنا دیا۔ اس کا شوہر جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کے لیے اس کی نیت اس بچی پر خراب ہونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے بیچ کر پیسے کمائے جائیں، لیکن وہ روکتی رہی۔ اس کا شوہر اسے روز مارتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایک دن وہ اسے مار کھاتے ہوئے مر جائے گی، اس لیے اس بچی کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ ساری باتیں خط میں لکھی تھیں، اور اس خط کے آخر میں اس نے میرے ماں باپ کا نام لکھا، نیچے پتہ لکھا تھا کہ یہی تمہارے حقیقی ماں باپ ہیں، اور اس نے اس کا البم اس بچی کے لیے رکھا ہوگا۔ اور وہ تو بچپن کی تصویریں مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہیں، وہ یقیناً اسی عورت کی تھیں جس کو میں اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر آئی تھی، اور وہ میری بہن تھی۔ یہ بات یقین کرنے والی نہیں تھی، لیکن اب وہ فوت ہو گئی تھی۔ اس کو جنم دینے والی ماں بھی مر گئی تھی، اس کو پالنے والی ماں بھی مر گئی تھی، لیکن جس نے اتنی غلیظ جگہ پر اس کو پہنچایا تھا شاید وہ زندہ ہو۔ اس خط کے نیچے ایک دوسرا پتہ بھی درج تھا جو یقیناً اسی کا تھا جہاں پہ میری بہن پلتی رہی تھی۔ میں اس جگہ گئی تو معلوم ہوا یہاں کوئی نہیں رہتا۔ ادھر ادھر سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتے تھے۔ میاں شرابی ٹائپ کا تھا، وہ ہر وقت اپنی بیوی کو مارتا رہتا تھا، اور ایک دن اس نے اپنی بیوی کو جوئے میں ہار دیا، لیکن اس کی بیوی یہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے زبردستی مار پیٹ کر اس کو طلاق دے کر اس دوسرے شخص کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن اس نے اس دہلیز سے نکلنے سے پہلے ہی اپنی نبض کاٹ لی، اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس وقت وہ لوگ واپس چلے گئے، لیکن 3 دن بعد وہ لوگ واپس آئے۔ اب کی دفعہ وہ لوگ اس کی بیٹی کا تقاضا کر رہے تھے۔ محلے کے لوگوں نے درمیان میں پڑھ کر اس بچی کو بچا لیا، اور اس وقت اس بچی کو نہیں لے کر گئے، لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص بچی کو لے کر کہیں چلا گیا، اور پھر وہ واپس نہیں آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بچی کہاں ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یقیناً ان لوگوں کو ہی دے آیا تھا، وہ جوئے میں ہار گیا تھا۔ اس نے کچھ ہی عرصے بعد وہ پاگل ہو گیا اور عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، میری گڑیا ناچے گی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اب وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس مقام پر محلے کے لوگوں نے تالا لگایا ہے، اور اب یہ مکان سارے محلے والوں کا ہے۔ کسی کے گھر کوئی مہمان آئے
تو اس گھر میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ کسی کی کوئی شادی بیاہ ہو یا موت ہو تو مہمانوں کو اس گھر میں بٹھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ گھر سب محلے والوں کا سانجا ہے۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں کہ مرد اس بچی کو کہاں لے کر گیا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ خدا نے میری بہن کے ساتھ غلط کرنے والے سے دنیا میں ہی انتقام لیا، اور میری بہن اپنے ماں باپ کے نیک خون کا خیال رکھتے ہوئے اتنی گندی جگہ پر رہتے ہوئے بھی خود کو پاکیزہ رکھا، جس کی گواہی سبھی دے رہے ہیں۔ اب میں ہر وقت اپنی بہن کی مغفرت کے لیے دعا کرتی رہتی، اور شاید دل میں ایک ارمان تھا کہ کاش وہ اپنی زندگی میں مجھے اپنے بارے میں بتا دیتی اور اس کی زندگی میں ہی میں اس سے مل لیتی۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر